بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں اور پچھلی نشست میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کچھ تشریح تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی تھی۔ اس میں تفصیل اس لیے بیان کی گئی تھی تاکہ عبادت کے مفہوم کو اور اسی طرح نستعین استعانت اور مدد کرنے کے مفہوم کو تھوڑا تفصیل سے بیان کرنا مقصود تھا، تاکہ آج کل جو اختلاف اور آج کل جو خدشات اور شبہات ہمارے ذہنوں میں بٹھائے جاتے ہیں ان شبہات کو دور کیا جائے۔ اور مدد صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد چاہنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے اس طور پر مدد چاہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے، وہ اپنے اختیار سے جو چاہے کر سکتا ہے، یہ چیز گمان کر کر اور یہ چیز یقین میں لا کر اس سے مدد مانگنا، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ انسان ہو، یا چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ہو، یا اللہ کے علاوہ کسی سے بھی اگر ہم مانگ رہے ہیں اس نیت کے ساتھ تو یہ چیز غلط ہے اور حرام ہے۔ تو اس کی تھوڑی تشریح اور کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی آج وضاحت اور تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں درست راستے پر چلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر غضب ہوا۔ المغضوبی سے مراد غصہ ہوا، مغضوب مانے غصہ ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ضالین سے مراد راستے کو کھو دینا یعنی بھٹک جانا، تو اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ تو رہا ترجمہ۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح ملاحظہ فرمائیے۔ ہدایت کے معنی میں کچھ تفصیل ہے، آپ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریے اور اس کو غور سے سنیے۔ یہاں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے جو دعا مانگی اور اس آیت میں جو تعلیم فرمائی گئی ہے، اس کے مخاطب جس طرح انسان ہیں اس طرح تمام مسلمان اور تمام مومنین بھی ہیں۔ اس ہدایت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک سوال ذہن میں رکھیے، ایک سوال پھر اس کے بعد اس جواب میں آپ تفصیل سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس طرح عام مومنین کو مخاطب فرمایا اور اسی طرح انسان اور جن کو مخاطب فرمایا، اسی طرح اس آیت کے مخاطب اولیاء اللہ بھی ہے اور انبیاء بھی ہیں۔ اولیاء اللہ بھی ہیں اور انبیاء بھی ہیں۔ تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک شخص ہدایت یافتہ ہے اور لوگ اس کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں۔ انبیاء کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے اور لوگ ان کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو پھر انبیاء کو اس بات کا حکم دینا کہ بھئی تم بھی ہدایت کو طلب کرو، یہ چیز کیا ہے؟ ایک بیکار سی نظر آتی ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ ایک بیکار سی، اور اسی طرح ایک چیز ہمارے پاس حاصل ہے، پھر اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کو پھر حاصل کرو، تو کیا ہے؟ یہ ایک ڈبل چیز کو حاصل کرنا مراد ہو سکتا ہے ادھر۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس سوال کا جواب کیا ہے؟ تو اب اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ ہدایت کے معنی کیا ہیں۔
ہدایت کے معنی کیا ہے، اس کے متعلق سب سے بہترین تشریح امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں تحریر فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصلی معنی کسی شخص کو منزل مقصود تک، کسی شخص کو اس کی جو منزل ہے اس تک پہنچانا، مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنے کے معنی میں ہدایت کے معنی آتے ہیں۔ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ہدایت کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے۔ اب اس کے مختلف درجات ہیں، اب یہ درجات کو سمجھنا اہم چیز ہے، یہ درجات کو سمجھنا اہم چیز ہے۔ سب سے پہلا درجہ ہے وہ بالکل عام ہے، وہ بالکل عام ہے، جو کائنات مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات اور اسی طرح حیوانات وغیرہ سب کو شامل ہے۔ یہاں آپ یہ خیال نہ کریں کہ ان بے جان بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کام ہے، کیونکہ قرآنی تعلیمات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے درجے میں اور اپنے درجے کے موافق کیا ہے، احساس بھی رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ احساس بھی رکھتا ہے، اور کچھ نہ کچھ عقل و شعور بھی رکھتا ہے۔ اور یہ عقل و شعور کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے اور کسی کے اندر کم ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ احساس کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے اور کسی کے اندر، کسی مخلوق کے اندر زیادہ اور کسی مخلوق کے اندر کم ہوتا ہے۔ تو اسی احساس اور اسی عقل و شعور کی وجہ سے انسان اور مخلوق کیا ہے، شریعت کی مکلف ہوتی ہے، شریعت کی مکلف ہوتی ہے۔ اور دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف بیان کرے، جو اپنے رب کی کیا ہے، پاکی بیان کرے، کوئی چیز ایسی نہیں، لیکن کیا ہے، تم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن جو مخلوق تسبیح بیان کر رہی ہے، جو ہم سے اوجھل ہے یا ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تسبیح نہیں کر رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ تسبیح تو کر رہے ہیں لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور اسی طرح سورہ نور کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یعنی ہر چیز اپنے رب کی پاکی اور اپنے رب کی دعا کو جانتی ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سب افعال کو پورا جاننے والا ہے۔ تو ان آیات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہر مخلوق کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کر رہی ہے اور اسی طرح اللہ کی پاکی بھی بیان کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جب کوئی مخلوق جانیں گی تبھی تو اس کی تعریف اور اس کی پاکی بیان کریں گی، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سب سے بڑا علم ہے، اور یہ علم بغیر عقل اور شعور کے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ علم بغیر عقل و شعور کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے یہ بات صاف واضح طور پر یہ معلوم ہو جاتی ہے کہ مخلوق کے اندر، چاہے وہ انسان، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ ذرات کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی درجے میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ نہ کچھ شعور رکھا ہے۔ قرآن کا یہ فیصلہ اس وقت کا ہے جب دنیا میں نہ کہیں کوئی فلسفی تھا اور نہ کوئی فلسفہ مدون ہوا تھا، اور یہ چیز قرآن نے آج سے 1440 سال پہلے بیان کی ہے، اور آج کل کے سائنسدان نے اس کو پوری طرح سے وضاحت کر فرما دیا ہے۔ الغرض تو یہ تمام چیزوں سے اور یہ تمام آیتوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اولا تمام مخلوق، یعنی پہلا درجہ ہے تمام مخلوق جس میں جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات سب شامل ہیں۔ یہ جو پہلا درجہ ہے وہ کیا ہے؟
اس میں سب شامل ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کریم کی آیت اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی میں فرمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دے دی۔ یہی مضمون سورہ اعلیٰ میں بھی آیا ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی پھر اس نے ٹھیک بنایا اور پھر اس نے کیا ہے، ہدایت دے دی۔ تو یہ تمام باتیں، یہ تمام آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مخلوق کے اندر احساس اور شعور ہے، اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ اسی ہدایت کا نتیجہ ہے کہ کائنات عالم کے تمام انواع، تمام قسمیں کیا ہے، اپنا اپنا مقررہ فرض نہایت بخوبی کے ساتھ انجام دے رہی ہے، بخوبی کے ساتھ انجام دے رہی ہے۔ جو چیز جس کام کے لیے بنا دی اس کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ زبان سے نکلی ہوئی آواز کے معنی نہ کان محسوس کر سکتا ہے، نہ کان لیتا ہے، اور نہ اسی طرح آنکھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ زبان سے بہت زیادہ قریب ہے۔ میں اگر بول رہا ہوں تو نہ ناک سنتی ہے، نہ آنکھ سنتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کام کس کو دیا ہے، کانوں کو دیا ہے، حالانکہ کان کیا ہے، تھوڑا دور ہے اور ناک بہت قریب ہے۔ تو اس بات کو واضح طور پر سمجھ لیا جا سکتا ہے اس مثال کے ذریعے کہ اس ادراک کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کانوں کے سپرد کیا ہے، وہی زبان کی بات کو لیتے ہیں اور اس کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح کانوں سے دیکھنے یا سونگھنے کا کام نہیں لیا جا سکتا، اور ناک سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا اپنا درجہ عطا فرمایا اور اپنے درجے میں ان کو ہدایت بھی عطا فرما دی۔ تو یہ رہا سب سے پہلا درجہ کہ ہدایت کیا ہے، تمام چیزوں کو عام ہے۔ دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں، یعنی پہلے درجے کے مقابلے میں تھوڑا سا خاص ہے، تھوڑا سا خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ خاص ہے جن کو ہماری زبان میں ذوی العقول یعنی عقل مند کہا جاتا ہے، یعنی انسان اور جنات، انسان اور جنات۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے کیا ہے، ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس کو قبول کر کے مؤمن اور مسلمان ہو جاتا ہے، اور کوئی اس کو رد کر کے کافر اور اسی طرح مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اس دوسرے درجے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو اور عقل مندوں کے لیے، ذوی العقول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک راستہ انبیاء کو بھیج کر بنایا ہے، اور جو انبیاء کی بات کو مان لے وہ مسلمان اور مؤمن ہے، اور جو ان کا انکار کر دے وہ کافر اور مشرک ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے۔ دوسرا درجہ تو تھوڑا خاص تھا، وہ صرف انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے، اس میں تمام لوگ آگے تھے، لیکن تیسرا درجہ اس سے بھی زیادہ خاص ہے، جو صرف مؤمنین اور متقین کے ساتھ ہے، جو صرف مؤمنین اور متقین کے ساتھ ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر واسطے کے انسان پر ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام کیا ہے، توفیق ہے۔ اس تیسرے درجے کی ہدایت کا دوسرا نام کیا ہے، توفیق ہے۔ اور توفیق کہتے ہیں ایسے اسباب اور ایسے حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایات کو قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور ان کی خلاف ورزی کرنا دشوار ہو جائے۔ تو اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس تیسرے درجے کی وسعت اور اس میں اتنا غیر محدود یہ درجہ ہے کہ اس کے درجات اتنے غیر متناہی ہے کہ اس کے انتہا ہی نہیں ہے، بالکل انتہا ہی نہیں ہے اس تیسرے درجے کی۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس زیادتی کا ذکر موجود ہے، اس زیادتی کا ذکر موجود ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، یعنی جو ہدایت یافتہ ہے ہم ان کو اور ہدایت میں ان کی کیا ہے، ترقی کرتے ہیں۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ہدایت کے مفہوم کو اور ہدایت کے درجات کو، 3 درجات کو سمجھنا ضروری ہے۔
اور اسی طرح ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت کر دیتے ہیں، یعنی اس کو اس بات کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ نیک کام کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ روم کی ایک آیت ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی مزید ہدایت کرتے ہیں۔ تو یہ مزید ہدایت کیا ہے؟ یہی تیسرا درجہ ہے جو صرف مؤمنین اور متقین کے ساتھ خاص ہے۔ یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی اور رسول اور ولی اللہ سے آخر عمر تک ہدایت کی زیادتی اور توفیق کا طلب کرنے والا نظر آتا ہے۔ تو یہی وہ تیسرا درجہ ہے۔ تو ان تمام باتوں سے اور ان تمام آیات سے اور ان تین درجات سے آپ نے بخوبی یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ ہدایت کے معنی کیا ہے، عام بھی ہے اور ہدایت کے معنی خاص بھی ہے۔ اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوگا ہمیں یہ ہدایت کے مفہوم کو سمجھنے سے کہ قرآن میں کہیں تو ہدایت کا ہر مومن اور ہر کافر کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے کیا ہے، عام فرمایا گیا، یعنی ہدایت کیا ہے تمام مخلوق کے لیے عام ہے۔ اور کہیں کیا ہے محض متقین اور مؤمنین کے ساتھ اس کو کیا ہے خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اب کیا ہے جو شخص اس بات کو نہیں جانتا اس کو تعارض ہو سکتا ہے، اس کو شبہ ہو سکتا ہے اور اس کو سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس ہدایت کے معنی کو سمجھنے سے اور ہدایت کے ان درجات کو سمجھنے سے یہ اشکال بھی کیا ہے دور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پہلے درجے میں کیا ہے ہدایت تو کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیسرے درجے کی ہدایت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے تیسرے درجے کی ہدایت نہیں کی۔ اسی طرح دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ظالمین فاسقین کو ہدایت نہیں فرماتے، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین قوم الظالمین۔ پھر دوسری جگہ اور اس کو بار بار لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے سب کو ہدایت فرماتا ہے۔ تو اب اس کا جواب یہی ہے کہ ان درجات کی تفصیل سے کیا ہے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلا درجہ کیا ہے سب کو عطا فرماتا ہے، سب کو عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق نہ ظالمین کو عطا فرماتا ہے اور نہ اسی طرح فاسقین کو عطا فرماتا ہے۔ تو اہدنا میں یہ کچھ تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ اب دوسری چیز الصراط المستقیم، صراط المستقیم۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صراط راستہ، اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے راستے سے اور عربی میں صراط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو صراط کے اصل معنی کیا ہے اس کے سلسلے میں ابن قیم فرماتے ہیں کہ صراط اصل میں اس راستے کو کہتے ہیں جس میں کیا ہے 5 باتیں موجود ہوں، جس میں 5 باتیں موجود ہوں۔ نمبر 1 سیدھا ہو، مستقیم یعنی سیدھا ہو۔ نمبر 2 موصل الی المقصود، مقصود تک کیا ہو پہنچانے والا ہو۔ نمبر 3 سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ہو۔ نمبر 4 وسیع اور کشادہ ہو۔ نمبر 5 مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ تو صراط اس کو کہتے ہیں، صراط اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے تو مجھ سے طلب کر اس بات کو، کیا تو مجھ سے اس بات کا سوال کر کہ مجھے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اور سورہ فاتحہ کی سب سے اہم دعا اور سب سے اہم دعا یہی ہے کہ اے اللہ ہمیں کیا ہے سیدھے راستے کی ہدایت فرما، سیدھے راستے کی۔ اب وہ سیدھے راستے کی وضاحت اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے اپنا انعام نازل فرمایا، اپنا انعام اور ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ فرمایا اور ان کو انعام سے نوازا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔
یہاں رک کر ایک بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جو بالکل واضح نہیں ہوتی، جو بالکل واضح نہیں ہوتی. جیسے اس آیت میں ہی دیکھ لیجئے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا. اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں اور وہ لوگ کون ہیں جن پر آپ نے انعام فرمایا؟ تو اب یہ آیت تو بالکل واضح نہیں ہے. اب ہم پوری قرآن کو تلاش کریں گے تو قرآن میں دوسری جگہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں جن پر اللہ نے کیا ہے؟ انعام فرمایا ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تشریح کرتی ہیں. قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تشریح کرتی ہیں. اور اگر یہ چیز ہمیں قرآن اگر تشریح نہ کر رہا ہو، اگر قرآن ایک آیت کی تشریح نہ کر رہا ہو تو ہمیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف ہمیں کیا ہے؟ رجوع کرنا ہے اور ان میں اس کا مطلب کو تلاش کرنا ہے. بعض لوگ سرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور مجھے تو یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. جب ہم رسول کی اطاعت صرف فعل میں کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فعل کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا ہے تمام چیزوں کو لے لیں گے، تو ہم قول کو کیوں نہیں لیں گے؟ قول کو کیوں نہیں لیں گے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے تو ہمیں یہ فعل معلوم ہوا، اور احادیث کے ذریعے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کام کرتے تھے اور یہ بھی کام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، مختلف کام کرتے تھے. تو یہ تمام باتیں ہمیں احادیث سے معلوم ہوتی ہیں. لیکن بعض ناواقف لوگ، میں یہی کہوں گا کہ وہ لوگ ناواقف ہیں، وہ لوگ قرآن و حدیث کو غور سے نہیں پڑھتے، اور وہ لوگ قرآن و حدیث کو کیا ہے یا تو اپنی نفس کی خواہش کی وجہ سے یا اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے اس میں کیا ہے اپنے موافق کرنا چاہتے ہیں. میں تو ان کو یہی ناواقف ہی کہوں گا، کیونکہ وہ لوگ کیا ہے ایک بات کو لیتے ہیں دوسری بات کو چھوڑتے ہیں. وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. لیکن پھر دوسری طرف وہ لوگ احادیث کا انکار کرے جاتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. یہ تو محدثین کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے، یہ تو محدثین کا بنایا ہوا اصول ہے کہ انہوں نے اپنے اصول کے تحت اگر کوئی بات انہیں ان اصولوں کے تحت پرکھ کر انہوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے اور حدیث کو ضعیف کہا ہے. انہوں نے حدیث کو پرکھ کر حدیث کو صحیح اور ضعیف کہا ہے. ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ضعیف کہہ دیں اور ہر بات کو صحیح اور غلط، اور ہر بات کو صحیح بھی کہہ دیں اور ہر بات کو غلط بھی کہہ دیں. ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا. تو اسی لیے بعض ناواقف لوگ حدیث کا بالکل سرے ہی سے انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی احادیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے، احادیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے بہت سے شبہات پائے جاتے ہیں، بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ بھی بالکل غلط بات ہے، کیونکہ قرآن کی تشریح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر منحصر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اقیم الصلاح کا لفظ استعمال فرمایا. اس کے متعلق کچھ تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت ہی پائی جاتی ہے،
اور بہت سے لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں اس سلسلے میں، تو اسی لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ تھوڑی وضاحت کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ فرمایا ہے اور نماز کو قائم کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ نہیں بتلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ نہیں بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے ہمیں وہ طریقہ معلوم ہوا ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا سرے سے ہی انکار کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، ہم سرے سے ہی انکار کر دیں گے، تو ہمارے پاس تو نماز بھی موجود نہیں رہے گی، ہمارے پاس نماز بھی موجود نہیں رہے گی۔ تو اے ایمان والو، اے مسلمانوں، یہی درخواست آپ سے میری ہے کہ قرآن اور حدیث کو ملا کر چلو، قرآن اور احادیث اور صحابہ کے عمل کو ملا کر چلو، کیونکہ قرآن اور احادیث وہی معتبر ہیں، قرآن اور احادیث وہی معتبر ہے، اور ہم تک جو سلامتی کے ساتھ پہنچی ہے وہ صحابہ کرام کی بدولت ہے۔ اور احادیث اور قرآن کس کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے؟ کس کے ذریعے؟ قرآن اور احادیث کس کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے؟ کوئی دوسرا واسطہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس کیا غیب سے قرآن اتر گیا، اور کیا ہمارے پاس یہ غیب سے علم آ گیا کہ بھئی یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ صحیح ہے، اور یہ جو احادیث ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہمارے پاس کتابوں میں لکھتی چلی گئی، درج ہوتی چلی گئی؟ نہیں، بلکہ صحابہ نے اس کا انتظام فرمایا ہے، صحابہ نے اس کی حفاظت کے لیے دن رات محنت کی ہے۔ صحابہ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے اس طرح احادیث کی بھی حفاظت کی ہے۔ احادیث کو اس وجہ سے نہیں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ میری باتوں کو لکھ لو، میری باتوں کو لکھ لو اور پھر آئندہ چل کر ایسا ہو کہ قرآن اور حدیث کیا ہے، مل جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ طور پر احادیث کو لکھنے کی ارشاد نہیں فرمایا تھا، حکم نہیں فرمایا تھا، بلکہ بعض خاص احباب کو، جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اسی طرح ابو ہریرہ ہے، اور اسی طرح ابو بکر صدیق ہے، اور اسی طرح حضرت ابن عباس ہے، اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، یہ چند اصحاب تھے، اور اسی طرح حضرت معاذ ہے، اور اسی طرح بعض مختلف قبائل ہیں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حکم صادر فرمایا، اور بعض صحابہ کو یہ حکم دیا کہ میں جو بات کہوں وہ تم لکھ لیا کرو، وہ تم لکھ لیا کرو۔ تو میں آپ لوگوں سے، جو لوگ احادیث کو حجت نہیں مانتے اور جو لوگ احادیث کو دلیل نہیں مانتے، ان سے یہی ریکویسٹ اور یہی درخواست کرتا ہوں کہ خدا را آخرت کو اپنی نظر میں لائیے، خدا را آخرت کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو سوچئے، اور احادیث کا سرے سے انکار کرنا یہ کوئی عقل مند ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی عقل مند ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ احادیث کیا ہے؟ قرآن کی تشریح ہے، احادیث قرآن کی تشریح ہے، اور احادیث کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے کر کے بتلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا وہ کیسے معلوم ہو؟ وہ ہے صحابہ کی ذات۔ تو ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، احادیث کو بھی مانتے ہیں، اور تمام صحابہ کو مانتے ہیں، تمام صحابہ کو، چاہے وہ حضرت علی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت معاویہ ہی کیوں نہ ہو، ہم ان کو بہت بڑے صحابہ مانتے ہیں۔ اور کوئی ادنا صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھ لے اور ان پر ایمان لا لے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی حاضر نہ ہوا ہو، ہم ان کو بھی تمام دنیا کے ولیوں کی کیا ہے؟ تمام دنیا کے ولی اگر جمع ہو جائیں تو ان صحابی کے دھول کے جو پیروں کے نیچے جو دھول آتی ہے ان تک بھی ہم ان تمام اولیاء نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، حضرت انس کہہ رہے ہیں۔ ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ جو زمین پر قدم رکھتے ہیں ان کے نیچے جو دھول ہوتی ہے اس دھول تک تمام کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا، کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ لوگ نبی کے جانثار تھے، نبی کے دین کی حفاظت کی،
دین کی، اسلام کی حفاظت کی ہے. تو جب ہم انہی کو کاٹ دیں گے تو ہمارے پاس دین رہے گا ہی کیا؟ جب ہم احادیث کو اور اسی طرح جب ہم صحابہ کے اعمال کو اور صحابہ کے عمل کو کاٹ دیں گے تو ہمارے پاس دین بچے گا ہی کیا؟ جب ہم حضرت عمر کو ہی غلط قرار دے دیں گے اور جب حضرت عمر کی کہی ہوئی بات کو ہم ٹھکرا دیں گے تو ہمارے پاس دین بچے گا ہی کیا؟ تو وہ ایسے ہو جائے گا کہ حضرت عمر سے جتنے بھی بات منقول ہے وہ سب کیا ہے؟ غلط ہے. اسی طرح حضرت عباس سے. تو اسی لیے خدا را احتیاط فرمائیں، خدا را احتیاط فرمائیں. آپ سے یہی درخواست ہے کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دے. صحابہ پر طعن و تشنیع کرنا اور صحابہ پر لعن طعن کرنا یہ ہمارا بالکل حق نہیں بنتا. انہوں نے تو اپنے حصے کی جانثاری اور قربانی دے کر جنت کو خرید لیا، اور وہ جنتوں میں کیا ہے؟ مسکون ہیں، اور جنتوں میں وہ کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنتوں کو انہوں نے حاصل کر لیا نبی کی زبانی. اور ہم جس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ہم جنتی ہیں یا ہم کیا ہے؟ دوزخی ہیں، یا ہم ناری ہیں یا جنتی ہیں، ہمیں اس بات کی معلوم ہی نہیں، اور نہ ہمیں اس بات کا معلوم ہے کہ ہمارا خاتمہ کس بات پر ہوگا. تو ہم صحابہ کے بارے میں لعن طعن کر کر ہم اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہو جائیں گے. ہم اسی لیے سب سے یہی درخواست ہے، جو لوگ بھی تفسیر سنتے ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہ کریں. جہاں کہیں صحابی کا نام آ جائے بالکل خاموش ہو جائیں. ان کے بارے میں تبصرہ کرنا، ان کے بارے میں کچھ بھی، ان کے بارے میں غلط تذکرہ کرنا، ان کی اچھائیاں خوبیاں بیان کریں، ان کے غلط تبصرہ نہ کریں، ان کے بارے میں غلط بات نہ کریں، ان کے بارے میں کسی صحابی کو کسی صحابی پر فضیلت دینے کی کوشش نہ کریں. ہاں، جو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں ان فضائل پر بے شک ایک دوسرے کو فضیلت دی جا سکتی ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے کسی واقعوں کو لے کر اور کسی خاص واقعے کو لے کر کسی کو کسی صحابی پر فضیلت دینے کی حماقت نہ کریں، حماقت نہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے. ہم صرف انگریزی کی ایک دو کتابوں کو اور انجینئر وغیرہ بن کر پھر اس لائن میں آ کر چند کتابوں کو اور چند تفسیروں کو پڑھ کر اور بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، موطا امام مالک، یہ 6 کتابیں پڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین ان تمام چیزوں میں ہے اور دین ان تمام کتابوں میں ہے. ہم تفسیر کی کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہم پڑھتے ہوں گے ابن کثیر کی پڑھتے ہوں گے، اس سے زیادہ کون سی پڑھیں گے ہم لوگ؟ ابن کثیر کا وہ بھی ہم لوگ عربی میں تھوڑی پڑھتے ہیں، ابن کثیر کو ہم اردو ترجمہ پڑھتے ہیں. ہم لوگ اسی لیے جو لوگ علماء حق ہیں ان کی باتوں پر عمل کرے، وہ لوگ جو بتلاتے ہیں ان پر عمل کرے اور ان پر بھروسہ رکھے. ہر ایک کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہی شخص پر جنہوں نے عالمیت کے تمام جو نصاب جو علماء نے بنایا ہے، جو اولیاء نے بنایا ہے، وہ عالم بنے ہوں اور مفتی بنے ہوں، اور وہ کیا ہے اپنی طرف سے نہ بیان کرتے ہوں بلکہ پچھلے اکابر کی تفسیروں سے دیکھ کر بیان کرتا ہو، ان کی باتوں پر عمل کریں. آج کل مارکیٹ میں بہت سے لوگ ہیں، آج کل ہم سوشل میڈیا پر لکھ دے سورہ فاتحہ کی تشریح تو 1000 لوگ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اصل چیز یہ تفسیر بیان کرنا نہیں ہے، اصل چیز ہے علم کے ذریعے تفسیر بیان کرنا، علم کے ذریعے تفسیر بیان کرنا. کیونکہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف غلط بات منسوب کرے، جو شخص غلط بات میری طرف منسوب کرے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کو بنا لے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق یہ ارشاد ہے تو ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص قرآن میں اپنی رائے کو داخل کرے کہ بھئی میری رائے یہ ہے، یا وہ اپنی طرف سے بیان کرے، تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کو بنا لے.
تو کافی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو میں نے ان آیات کی تشریح میں کچھ تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ تو ہمیں اس دعا کو ہمیشہ مانگنا چاہیے، کسی بھی دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ہو، ہم چاہے کاروبار میں ہو، چاہے گھریلو حالات میں ہو، چاہے کسی بھی ہو، ہمیں یہی مانگنا چاہیے کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے تمام چیزوں میں کیا ہے سیدھا راستہ عطا فرما، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ ٹیڑھے راستے ادھر ادھر سے بھٹک کر منزل مقصود کو نہیں پہنچایا جا سکتا، اور ٹیڑھے راستے کیا ہے منزل مقصود تک پہنچنے میں مخل ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم چاہے دنیا کے کاموں میں ہو، چاہے آخرت کے دین کے کاموں میں ہو، چاہے کسی بھی کام میں ہو، ہمیں اس بات کو ہماری گٹی میں ڈال دینا چاہیے، اور ہمیں یہی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ تو آج میرا ارادہ تھا کہ سورہ فاتحہ کو ختم کر دیا جائے، لیکن بیچ میں کچھ تفصیل وضاحت کے ساتھ بیان کرنا مقصود، بیچ میں ایک بات آ گئی تھی، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ضروری بھی تھا، اور ہمارے معاشرے کے حساب سے، اور بعض لوگ جو بیٹھ جاتے ہیں بس سوشل میڈیا پر اور تفسیر کرتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں، احادیث کی بے دھڑک تشریح کر دیتے ہیں، ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی، اور ہم سب کو حق بات سننے کی، اور اسی طرح ہم سب کو حق بات پھیلانے کی توفیق عطا فرما، بلکہ حق بات کو صرف سننے کی نہیں بلکہ اس حق بات کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم جس وبا سے اے اللہ ہم گزر رہے ہیں، اے اللہ اس وبا کو ختم کر دے، اے اللہ تمام پریشانیوں کو، تمام حالات کو، تمام مصیبتوں کو ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ رمضان کا آخری عشرہ اے اللہ داخل ہو چکا ہے، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بھی اس تفسیر کو سن رہے ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں حق بات بولنے کی، حق بات سننے کی، حق بات پر عمل کرنے کی، اور پھر حق بات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔